الحمد لله الذي لا مانع لحكمه ولا ناقض لقضائه والصلاة والسلام على سيد أنبيائه وسند أوليائه وأحبابه المعارضين لأعدائه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. صدق الله العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أبان مولده عن طيب عنصره يا طيب مبتدأ منه ومختتم. منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وآزم شانہ وآتم برہانہ کی حمد و ثنا حضور قائد المرسلین سید النبیین سید العالمین امام الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس و انور میں ہدیہ صلاۃ والسلام کے بعد معزز محترم و مکرم سامعین، حاضرین، اہل اسلام، اہل سنت و جماعت، عاشقان مصطفیٰ، آج کی یہ تقریب سعید تعزیتی عنوان سے انعقاد پذیر ہے اور امام اہل سنت محدث اعظم پاکستان حضرت ابوالفضل محمد سردار احمد قادری چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ رحمتاً واسعہ، آپ کے فرزند اکبر حضرت قبلہ شیخ طریقت مخدوم اہل سنت مخدوم العلماء والمشائخ قبلہ قاضی محمد فضل رسول حیدر قادری رضوی نور اللہ مرقدہ وبرد اللہ مضجعہ، آپ کی یاد میں عزیز القدر علامہ
مولانا صاحبزادہ الحافظ القاری محمد ابو بکر حیدر قادری رضوی حفظ اللہ تعالی، انہوں نے اور عزیز القدر صاحبزادہ محمد حذیفہ خالد سلمہ الرحمن، انہوں نے منعقد کی اور حضرت کے نبیرہ شیخ طریقت قبلہ صاحبزادہ قاضی محمد فیض رسول صاحب قادری رضوی چشتی حفظ اللہ تعالی تشریف فرما ہوئے دن کو لنگے شریف میں تعزیتی سیمینار میں تشریف لائے اور یہاں بھی قدم رنجہ فرمایا، اپنی زیارت کا شرف حاصل کیا۔ علماء کرام، مشائخ اعظام، سادات کرام، کثیر تعداد میں تشریف فرما ہیں۔ حضرت کے تلامذہ بھی حضرت شیخ الحدیث علامہ الحاج الحافظ ابو الخیر محمد ظہور احمد صاحب قادری رضوی قدس سر العزیز، ان کے بہت سے قابل مدرس، مفتی، قاضی، شیوخ الحدیث تلامذہ تشریف فرمائے۔ آپ کے فرزند گرامی صاحبزادہ محمد طارق مسعود صاحب متظلہ، حضرت علامہ صاحبزادہ مولانا محمد عمار سعید سلیمانی حفظہ اللہ تعالی، حضرت علامہ مولانا فخر السادات پیر سید سرور حسین شاہ صاحب مشہدی موسوی متظلہ، شیخ الحدیث محقق اہل سنت مولانا مفتی محمد اکرام اللہ صاحب زاہد، صدر المدرسین استاذ العلماء علامہ مولانا مفتی محمد بشیر صاحب متظلہ، حضرت علامہ مولانا محمد حنیف طاہر صاحب حفظہ اللہ تعالی، حضرت صاحبزادہ پیر محمد مطلوب رضا صاحب سجادہ نشین آستانہ عالیہ لنگے شریف درس، حضرت میاں وڈا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ سب بزرگ اور نوجوان علماء موجود ہیں، ان کی برکتیں اس اجتماع کو حاصل ہیں۔ صاحبزادہ مولانا محمد ابو بکر حیدر صاحب نے بڑی سچائی کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ آج کی اس محفل مبارکہ کا خلاصہ مضمون کا آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے اور بالکل درست فرمایا۔ فقیر آپ کے سامنے ایک فکری رابطہ دارالعلوم غوثیہ رضویہ قدر شریف کے متعلقین اور اس آستانہ کے متعلقین عزیز طلباء جو اس عظیم مادر علمی میں تحصیل علم میں مصروف ہیں، ان کے لیے بہت ضروری بات یہ ہے کہ میں نے ایک بڑے
لکھاری کی کتاب پڑھی مصنف کی آواز دوست کے نام سے. جو لوگ اردو لٹریچر پڑھتے ہوں ان کو یقیناً اس کا پتہ ہوگا. پاکستان کے بہت بڑے ایک آفیسر ہوئے ہیں مختار مسعود صاحب, ان کی وہ کتاب ہے. RCD کے وہ کسی زمانہ میں چیئرمین رہے ہیں, یہ جو ترکی اور ایران اور پاکستان کا ادارہ تھا بھٹو صاحب کے دور میں, اس کے بہت بڑے رائٹر ہیں. انہوں نے ایک جگہ لکھا کہ ہم علی گڑھ میں پڑھتے رہے ہیں, وہیں کے ہم ڈگری ہولڈر ہیں. تو انہوں نے لکھا کہ ہم کسی بھی بندے کو پوری دنیا میں ملے نا تو جیسا بھی وہ فاضل ہو, جیسا بھی قابل ہو, ہم اس سے پوچھتے ہیں آپ کیا کیا ہیں, کیا پڑھا ہے آپ نے, کیا کرتے ہیں آپ. تو وہ تسلی کرا دے کہ میں سب کچھ پڑھا ہوں, یہ میری ڈگریاں ہیں, یہ میری قابلیت ہے. تو مختار مسعود صاحب فرماتے ہیں کہ ہم اس کو نشاندہی کرتے ہیں کہ تم میں ایک ہی کمی ہے کہ تم علی گڑھ نہیں گئے. میں نے ہی جب میں پڑھ رہا تھا ان کی کتاب تب بھی میں نے یہی محسوس کیا کہ ہم کسی سے پوچھیں آپ حافظ ہو, قاری ہو, عالم ہو, مفتی ہو, مدرس ہو, مصنف ہو, کیا ہو, وہ سب بتا دے کہ سب کچھ ہو, تو ہمیں یہی لگتا ہے کہ بس تم میں یہی کمی ہے کہ تمہیں بریلی شریف سے تعلق نہیں ہے. تم سب کچھ ہو مگر جو نہیں ہے وہ یہ بات ہے, ہمیں یہ لگتا ہے. میرے بزرگ آپ جانتے ہیں, سب کو جانتے ہیں, فرماتے تھے کہ ہمارے جو مرشد ہیں قبلہ سراج السالکین, امام العارفین, قبلہ عالم سید محمد نور الحسن شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ رحمۃ الواسعہ, وہ فرماتے تھے کہ تم لوگ قابل ہو, فاضل ہو, پڑھ گئے ہو, مدرس بن گئے ہو, پڑھا بھی سکتے ہو, بریلی نہ جاؤ گے تو بڑی کمی رہ جائے گی, لہذا تم کو بریلی شریف جانا. گئے اور الحمدللہ آج یہاں میں بیٹھا ہوں, اس دارالعلوم کو یہ شرف حاصل ہے. انہی کی نسبتوں کے سے بزرگ ہمارے وہ 10 افراد قبلہ عالم کے مریدین میں سے بریلی شریف پڑھنے گئے اور پڑھ کے آئے. میں بارہا طلباء سے یہ کہتا رہتا ہوں کہ تعلیم تدریس اس کا معیار کہیں بھی مل سکتا ہے, لیکن قبلہ عالم نے حضرت گیلانی نے جو فرمایا وہ نسبت جتنے عروج پر آپ کو ان مدارس اور مراکز میں ملے گی یہ کہیں اور نہیں مل سکتی. اس کا خاص ایک تعلق ہے, اس لیے کہ بریلی شریف تو بریلی شریف ہے, وہاں کی فکر, وہاں کی کتابیں, وہ سب کچھ ہے. لیکن اللہ کا ولی جب کوئی ارادہ کرتا ہے تو تقدیر یاوری کرتی ہے اور اس کی تائید بن جاتی ہے. تو قبلہ عالم جو کچھ فرمایا اس کی یہ برکت ہے, اور آپ نے فرمایا کہ ہم نے یہ خود فیصلہ نہیں کیا. حضرت اعلیٰ حضرت شیر ربانی میاں شیر محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ شرف شریف والے, آپ نے یہ فرمایا کہ میں بریلی دیکھنے اور مولانا شاہد رضا خان کو دیکھنے خود بریلی شریف گیا, اور میں نے فیصلہ کر لیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا نور ان کو عطا فرمایا ہے, جب تک میرے سلسلے کے طلباء اور علماء یہ نور حاصل نہیں کرتے, جو نتائج ہم چاہتے ہیں محبت رسول کے, وہ پنجاب میں کبھی پیدا نہیں ہو سکتے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, عشق محبت, عشق محبت, عشق محبت, عشق محبت,
کے شہنشاہ سنیوں کے شہنشاہ آپ دیکھیں 1941 میں 42 میں جیسا ابھی مجھ سے پہلے صاحب بیان کر رہے تھے، حضرت محدث اعظم پاکستان یہاں تشریف لائے اور ہمارے گاؤں میں بکھی میں مولوی سلطان محمود کٹھیارہ شیخہ اور مولوی ولی اللہ انے اور میاں وال والے ان کے ساتھ حضرت محدث اعظم کا استقلال اور استعانت کے مسئلے پر مناظرہ ہوا اور بغیر لڑائی جھگڑے کے ہوا، بڑی تحقیق کے ساتھ۔ آج کا ماحول نہیں تھا کہ لوگ مداخلت کرتے ہیں اس میں، کھلے، اور ہندو اور سکھ بھی اس وقت یہاں موجود تھے، مناظرے میں بھی سننے والے موجود تھے، تجزیہ بھی کیا انہوں نے۔ حضرت نے ایسے دلائل دیے کہ رتوال اور بھکی کی پنچایت کے 2 ہندو جو باقاعدہ بینچ تھے یہاں کے، انہوں نے کھڑے ہو کر یہ فیصلہ کیا۔ انہوں نے کہا مسلمان تو سردار احمد ہے، سلطان محمود تم اور ولی اللہ نام کے مسلمان ہو، اگر ایسے ہی مانا جاتا ہے نبی کو تو پھر ایمان کی خیر منا لو۔ ارے ادب والا مومن وہی ہے جس کا بیان سردار احمد کر رہے ہیں۔ محدث اعظم پاکستان زندہ باد، محدث اعظم پاکستان زندہ باد، فضان حضور محدث اعظم۔ بلکہ ایک مقام پر ہمارے گاؤں کا ایک کھتری تھا، میرے والد صاحب فرماتے ہیں، جھوری نام تھا اس کا، اس نے یہ لفظ کہا کہ بھئی جتنے گندے عقیدے تم رکھتے ہو کلمے پڑھ کے، ہم ہندو ہو کر بھی تمہارے نبی کو ایسا نہیں سمجھتے جیسے تم سمجھتے۔ ان کا کلمہ نہیں پڑھا لیکن ہم ان کا ادب کرتے ہیں کہ وہ اعلیٰ ہستی ہیں، اور تم اچھے مسلمانوں کے کلمہ پڑھتے ہو اور پھر تم اس قسم کے گندے عقیدے رکھتے ہو۔ تو جوڑی تو چلا گیا، لیکن واقعی بات ہے، آپ کو اچھا تجربہ ہے، آپ جس جگہ پہ ہیں یہاں سے آگے اترائی ہے ساری، یہ بلند جگہ پہ ہے، آپ کو اندازہ ہے، اس سے آگے چلے جاؤ وہ اترائی میں جائیں گے سارے کام۔ بس یہی حال ہے سارا۔ اچھا دن کو علامہ شفیق الرحمان صاحب مجھے کہتے پنجابی میں تقریر کر رہا، تو میں ایک آیت پڑھ رہا تھا، تو آیت پڑھ رہا تھا قرآن پاک کی آیت کریمہ، تو انہوں نے کہا پنجابی میں، میں کہا وہی شفیق الرحمان آیت تو عربی میں پڑھو گا، آگے تک بھی پنجابی میں ہو سکتی۔ اب وقت صاحب مجھے یاد دلا رہے ہیں کہ وہ آیت والے تو اب مقام نہیں لیکن پنجابی میں ہی ہو جائے تو ٹھیک ہے۔ میں ایک گل کرتا وہ بلندی ایتھوں تک کی، کوئی سمجھے اگے اترائی اترائی، اس واسطے کہ بلندی تے او دے نال ہی آوے نا جڑے اللہ رب العزت سب تو بلند، تے پھر او دے حبیب بلند، تے پھر جڑا چاہے گا ہو جاوا بلند، او انہاں دے قدماں تے اپر جائے تے ہو جائے گا بلند۔ بس یہی پیغام اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک پیغام دیتے ہیں اور بڑا گہرا پیغام ہے۔ 1000 تو بڑا کتابیں لکھی آپ نے فتاوی رضویہ دی جواب نہیں، لیکن ایک گل یاد رکھو کہ صرف کتابیں لکھنا کافی نہیں ہوتا، کتابیں اور بھی لوگوں لکھی ہیں، کتاب نو رائج کرنا، تعلیم نو رائج کرنا، لوگوں دے ذہنات بٹھانا، روشنی دینا بڑا مشکل کام ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے کتابیں لکھی ہیں، کاغذات ہیں،
انہاں کتاباں نو دلاں تے لکھے ہے مولانا سردار احمد صاحب نے ذہنت بٹھایا ایک باری دب کے سبحان اللہ انہوں بریلی شریف والے بھی مندے مفتی اعظم پاکستان اور مفتی اعظم ہند حضرت شاہ مصطفیٰ رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ تے ہمیشہ اعتراف کرتے تھے کہ میرے والد صاحب نے کتابیں لکھی ہیں کاغذات تھے مولانا سردار احمد صاحب نے مولانا غلام جیلانی میرٹھی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اور مولانا عبدالحافظ عبدالعزیز صاحب مبارک پوری رحمت اللہ علیہ نے یہ تین شاگرد نے اور سلسلہ بریلی کے تین مدرس اعلیٰ نے کہ جنہوں نے پورے بر صغیر کو رنگ لا دیتے حضرت شاہ مصطفیٰ رضا خان رحمت اللہ علیہ ایک گل تسلیم کرتے ہیں بیان فرماتے ہیں اعتراف کرتے ہیں خوش ہوتے ہیں اس وقت بھی مبارک پور کے اندر 5000 تو زیادہ طالب علم پڑھتے مولانا عبدالعزیز صاحب کے مدرسے جائے اور مولانا محدث اعظم اور مولانا غلام جیلانی میٹھی ایک تینوں کلاس فیلو نے ایک سال میں ایک تینوں پڑھتے صدر شریعہ رحمت اللہ علیہ کو تو حجت الاسلام کو مولانا غلام جیلانی دے اور تعارف اپنی جگہ باہمیں بشیر ناجیہ ہوئے تو باہمیں بشیر الکامل ہوئے تو باہمیں بشیر القاری ہوئے جنہوں مطالعہ کرتے تو ان پتہ اس کا لبوں کی چیسا انہوں نے میرے نہیں مسئلے کی دل میں ختم شریف پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے جو بندیاں دی کوئی 12 کتاباں جنہیں بچ انہوں نے شرح بید دی ترکیب کی تھی تے انہوں نے غلطیاں علمی مولانا غلام جیلانی نے منہ توڑ کے رکھ پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے چھان تعلیم جو شرح مولانا دی ہے نا وہ پڑھ کے دیکھو تو ہم سمجھ آ جائے علم کس چیز نو آخر مجھے دعوت بن علم تو ساڑھے کو رہے میں اپنے منہ جڑا پہ آگ کے میرے کو بلکہ نشانی یہ ہے جڑا آگ کے میرے کو نہیں کوئی نہیں علم پہلے سب تو چیز سکھا دے یہ ہے ما اوتیتم من العلم الا قلیلا اللہ اکبر اے غلام جیلانی نے تو اتھے انہوں کا تعارف اگر میں کراما تو ایک یہ کہ حضرت مولانا شاہ نورانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک دن فرمان لگے میں بیٹھے سا خدمت چو تو فرمان لگے میں کوئی 4 یا 5 سال کتاباں پڑھی ہیں سن پہلے تو میرے بزرگاں نے میں نے مولانا غلام جیلانی رحمت اللہ علیہ کو داخل کرایا تو آپ نے فرمایا احمد تو پہلے جو کتابیں پڑھی ہیں میری نظر چونوں پڑھی ہیں لہذا میں تو پہلے سبق تو لے کے پھر پڑھا چاہتے 8 سال مکمل درس نظامی قائد اہل سنت نے حضرت مولانا غلام جیلانی میٹھے کو پڑھی اور مولانا حافظ عبدالعزیز محدث مبارک پوری آپ کی نشانی یہ دسا کہ میرے والد رحمت اللہ فرمانے سن 180 طالب علم سا دارالعلوم بریلی شریف دیا 1946 دے اندر تو سارا امتحان لین واسطے حضرت محدث اعظم نے حضرت حافظ عبدالعزیز صاحب مبارک پوری نے بلائے آپ نے امتحان لے 100 طالب اور استاد بڑے فرمانے کہ مولانا حضرت محدث اعظم نے فرمایا دوجہ دا امتحان جمیں چاہو انج لو اینا دا امتحان مشکل کر کے لینا میرے والد صاحب بارے فرمایا اینا دا امتحان مشکل لو انہوں نے فرمایا یہ ترس کرا میں کہ یہ معذور نے نابینا نے ترس کرنا چاہیے یا دوجہ تو سخت لینا چاہیے فرمایا میں تاہم خوش جائے نہ کرو سخت امتحان لو یعنی وہ سوال کر لو جڑا تو سمجھو وہ طالب علم دی استعداد تو زائد ہے آپ نے کیتے فرمایا آپ کردے رہے تھے آپ انہاں سوالات بھی مطمئن کیتا ہو رہا ایک گل کرنے کا میرا یہ بھی مقصد ہے با اے طالب علم جڑے ضلع گجرات جو کہنا ان تو ضلع منڈی بہت دین آخ دیو انہاں بچوں زیادہ تر ضلع منڈی بہت دین ہون میں جنہاں دی استعداد میں نہ لے رہے ضلع گجرات وچ
ہاں ایک ہے ایک دو مرتبہ نے میرے خاندان دے اعتبار نہ، لیکن وہ حضرت ایک تے انہاں سنگ وچ گئے تیرا والے سید صاحب، تے دوسرے جڑے نے وہ حضرت کرما والے دے مرید نے، تے میرے سسر نے، لیکن وہ حضرت کرما والا پیر اسماعیل شاہ صاحب 10 انہاں بھی بھیجے سن، انہاں وچوں بھی ناویں او نے حضرت سید شبیر احمد گیلانی دورہ حدیث شریف جا کے انہوں نے 1943 دے اندر پڑھے ہیں بریلی شریف دے حضرت محدث اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، اتنا بڑا فیض انہوں نے۔ اور جیڑی تحقیقات فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے کیتیاں کتاباں آپ نے وہ تدریس دے اندر، اور تدریس بھی کی تدرس فرمائے، یعنی جب تک ایک طالب علم ہو دیتے حاوی نہیں ہو گیا اس وقت تک بیان نو چھڑے ہی نہیں، ہر ایک نے ذہن میں بٹھایا، کوئی ذکی ہے، ذہین ہے، یا کوئی اوس درجے دا ہے، سب بات۔ اور میں نے بھی گل کی تھی، علامہ ابوالفضل محمد بشیر احمد رضوی لنگے شریف والے ایک جملہ فرمانے سن، وہ فرمانے با جتنا جتنا کسی نصیب ہے پڑھیا تو اتنا ہی ہے، لیکن حضرت کو سال رہ کے انج لگدائی میں 2-4 گستاخ ماری رات ایسا حق ادا ہی نہیں کر لہذا اساڑے کو تو خراج تحسین ہی حسنی انہوں نے بیان کری۔ ایک سردار صاحب ہوئے نے ابو طاہر فدا حسین فدا لاہور دی، انہوں نے ایک منقبت اعلیٰ حضرت لکھی، اور 1974 دے اندر اسی یوم رضا کرایا مسجد جامع مسجد توکلی دے اندر 1974 دے اندر علامہ سید محمود احمد رضوی رحمت اللہ علیہ تشریف لائے، اور علامہ الہی بخش صاحب قادری زیائی اس پروگرام میں تشریف لائے جامع مسجد توکلی دے، اس دے اندر فقیر نے اسٹوڈنٹ سب ہیں اجداری بھی نہیں سی آئی، تے اے منقبت ابو طاہر فدا حسین دی میں اعلیٰ حضرت دی خدمت پر پیش کی تھی۔ اے امام اہل سنت، اے فقیہ بے عدیم، رحمت للعالمین کی تیغ رحمت کے قطیر، اور خلد میں پہنچیں گے جس دم حضرت احمد رضا پیش قدمی کو فدا آئیں گے بے شک جبرائیل۔ اس مفہوم میں چاہ دینا پہ مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، ایسے اور ایتی ہوگی گل اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ واسطے، تاکہ تسی بھی آرام نہ سمجھ سکو جتنے ان جا کے صاحب رضا مار سیدی صاحب ابو بکر بول دے وہ تمہیں نہیں بولنا چاہیے اس گرام میں جا کہ ان کی ہونے نہ دے بولنے دا وقت ہے، ٹھیک ہے؟ بہت اعلیٰ تقریر کر دیں اور بہت جذبے نہ، میں بڑے خوش ہوں، دنے بھی نہیں تقریریں سن کے خوش ہوئے، ان بھی خوش ہیں انجی اللہ تعالیٰ کرے باللہ در نیر در نیر، اور جناب اس سے طرح چاہتا اے فرد سانا، کیوں اے نسبت کا انتقال ہے، ایک تو دوسرا، دوسرے تو تیسرا، کہ چلے گا تو زمانے دے نال نال پیغام رضا جاری رہے گا، اس ذمہ داری ہوتی لوگوں۔ دوسرا ایک طالب علم بڑا خوبصورت اس نے پڑھے، ایک چھٹاکی روزہ روز دیسی گھی دی میں سفارش کراں گا سرد ابو بکر
یہ کل صرف پاور تھوڑی ہے ورنہ یہ بہت اونچا پڑ سکتا ہے شیر پڑھ دیا یہ بالکل تھوڑا پنچر ہوتا ہے طرز ٹھیک ہے آواز ٹھیک ہے طاقت کی کمی میں محسوس کی کہ بہت اچھا پڑھ رہے ہیں ناکی دیسی گی میں بھی حصہ پڑھ نہ انہوں کھوایا انشاءاللہ خالی نہیں جان لگا قافیہ پڑھ دے اللہ تعالیٰ انہیں ذہن سلامت کرے اور ہوں ہے نا میں ایک کسی شہید جنہیں گدارے میں جائے اس دن کی کھوائی لیکن الحمدللہ یہ جتنے